بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان محمد حسن علی اور آپ نشریات دیکھ رہے ہیں RNN نیوز کی نیٹ ورک پہ براہ راست نشریات سید الایام۔ اور چونکہ آج حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس جاری و ساری ہے اور جمعہ کا مبارک دن بھی ہے، تمام ہی دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو میری جانب سے اور RNN نیٹ ورک کی جانب سے جمعہ کریم بہت مبارک ہو۔ پروردگار سب کی دعاؤں کو، نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اور چونکہ آج ہم نے پروگرام کو جو ہے وہ ترتیب دیا اس حوالے سے، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور میں مختصر تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کی ولادت واقعہ کربلا کے 28 سال بعد 98 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی، اور یہ تقریباً بنو امیہ کا جو ہے بنو امیہ کے جو ہے حکومت کا آخری جو ہے وہ دور تھا، اور آپ سن 138 ہجری سن باب الاسلام میں تشریف لائے۔ آپ حسینی سید ہیں اور آپ کا شمار جو ہے مشہور تابعی بزرگوں میں ہوتا ہے۔ اور آپ کے والد گرامی کی بات کریں تو آپ کے والد گرامی کا نام سید محمد نفیس ذکیہ تھا، اور آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد سے ہی حاصل کی۔ آپ نے 12 سال جو ہے سندھ میں آ کر جو ہے اسلام کی تبلیغ کی اور سینکڑوں لوگوں کو اسلام کے نور سے منور کیا۔ آپ کو عباسی دور حکومت کے زمانے جنگ میں سن 151 ہجری آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے خادمین اور عقیدت مندوں نے آپ کو یہاں موجود پہاڑی پر دفن کر دیا، جہاں آج بھی آپ کا مزار مبارک موجود ہے، اور آج بھی ان کا عرس 20، 21 اور 22 ذی الحجہ کو کراچی کے علاقے کلفٹن میں بڑی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بزرگان دین کے فیض سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی حوالے سے آج ہم نے چونکہ پروگرام کو ترتیب بھی دیا ہے، حضرت علامہ مولانا احمد رضا المدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ابھی میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ محمد حسان نقشبندی معروثنا خاں، بہت اچھا پڑھنے والے نعت خواں محمد حسان نقشبندی، اور انہی کے ساتھ موجود ہیں محمد مزمل نقشبندی۔ میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بلا تاخیر میں چاہوں گا کہ محمد حسان نقشبندی، چونکہ ہمارے پروگرام کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم شریف سے اپنے پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ محمد حسان نقشبندی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم شریف کا نظرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کن فیکن، کن فیکن، فیکن 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 فیکن۔ اللہ 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 یا اللہ۔ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے۔ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ۔ میرے مولا 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 اللہ 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 یا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ،
اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 یا اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحان اللہ واہ واہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد حسان رضا نقشبندی ہم شریف کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اسی شعر کی روشنی میں جو ہے وہ آگے بڑھوں گا، اور محمد مزمل رضا نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا آپ کا حکم کے نعت کے چند اشعار پیش کرنے ہیں، جی تو پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام آپ کی سماعت ہوگی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد، اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد، اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہر سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد، اور لاکھوں حسین آئے میری نظر سامنے، لاکھوں حسین آئے میری نظر سامنے، ارے آنکھوں کو سی لیا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، آنکھوں کو سی لیا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد۔ اور اس کلام کا حاصل کلام شعر جناب تاجدار گولرا پیر نصیر الدین نصیر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی طبیب بھی میرا نہ کر سکا علاج، کوئی طبیب بھی میرا نہ کر سکا علاج، ارے بس آ گیا آرام تمہیں دیکھنے کے بعد، بس آ گیا آرام تمہیں دیکھنے کے بعد،
سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد. واہ واہ واہ، انتہائی خوبصورت انداز میں محمد مزمل رضا نقشبندی بارگاہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے، اور پروردگار سے دعا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت شریف پڑھ رہے تھے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید جو ہے وہ سوز عطا فرمائے. ابھی چھوٹا سا بریک لیں گے، چھوٹے سے بریک کے بعد جب واپسی آئیں گے تو سیرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ پہ بات چیت بھی ہوگی. علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. دیکھتے رہیے RNN نیوز. روزنامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب. آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سید الایام، اور جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے عرس سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ جاری و ساری ہے، اور ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ بھی سیرت حضرت عبداللہ شاہ غازی سے جو ہے وہ منسوب ہے. اسی حوالے سے گفتگو بھی ہوگی. ہمیں جوائن کیا ہے معروف مذہبی اسکالر علامہ احمد رضا مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور بلا تاخیر جو ہے میں علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا اور علامہ صاحب سے سوال کروں گا کہ علامہ صاحب، ہم نے یہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اور آپ کے شجر نسب کے بارے میں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بات کہ آپ کا شجر نسب مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے جا کر ملتا ہے ماشاءاللہ. اور آپ کا شجر نسب کچھ اس طرح ہے کہ عبداللہ بن محمد بن عبداللہ محض جی، بن حسن بن مثنى بن حسن بن مجتبہ بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدنا امام حسن مثنى رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی محترمہ سے ہوا. واہ واہ. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جس شہزادی محترمہ سے آپ کا نکاح ہوا تو وہ حضور امام حسین رضی اللہ کی شہزادی تھی. تو پھر ان کا نام تھا حضرت سیدنا فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی وجہ سے آپ کو حسنی حسینی سید بھی کہا جاتا ہے جی. اور آپ کا شجر نسب مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ تین واسطوں سے دو واسطوں تھے حضرت حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے شہزادے تھے ان سے دو واسطوں سے ملتا ہے، اور امام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ کا تین واسطوں سے شجرہ امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے مل جا کے ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، آپ نے کیونکہ مختصر تعارف تو میں نے شروع میں اپنے ناظرین کو بتا دیا، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا تفصیلی تعارف جو ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کب آپ سندھ میں تشریف لائے، کتنی جو ہے آپ نے سال یہاں پہ تبلیغ میں گزارے، اور سارے ان کی جو زندگی ہے اس کا پس منظر جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، جیسا کہ سوال جو کیا گیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خاص مقصد کے تحت اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتارتا ہے. اور یہ وہ اللہ والے کہ جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ دونوں آیات مبارکہ اولیاء کرام رحمہم اللہ المبین کے حق میں نازل ہوئی جی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 98 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 98 ہجری میں آپ کی ولادت ہونے کے بعد آپ کی جو تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ رہا جی، آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ آپ کے والد ماجد حضرت ذو النفس زکیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد بن ذو النفس زکیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھا، اور آپ کی تعلیم و تربیت میں جو ایک حسن بھائی خاص پہلو ملتا ہے، جی جی وہ خاص پہلو یہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کچھ علماء محدثین نے انہیں محدثین میں شمار کیا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی نے کئی احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں، اور شیخ الاسلام امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ کی ایک جلد کی میں حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بیان کردہ حدیث ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، یعنی کہ جو شیخ الاسلام امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یقیناً ان کا بہت بڑا نام اور بہت بڑی شخصیت شیخ الاسلام امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو جب انہوں نے اپنے فتاوی جات میں، اور یہ وہ شخصیت کہ جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھنے والی شخصیت، جب اس شخصیت نے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کی بیان کردہ حدیث کو اپنے فتاوی جات میں شامل کیا ہے، تو یقیناً اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کی بیان کردہ احادیث کو ایک پاورفل اتھارٹی حاصل ہے۔ اور پھر آپ کی جو تعلیم و تربیت، جو علم حدیث میں آپ کو مہارت تھی، آپ علم حدیث میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین کا سلسلہ بھی جاری رکھتے، اور خلیفہ منصور کے دور میں 138 ہجری میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرزمین سندھ پر تشریف لائے، اور سرزمین سندھ پر تشریف لانے کے بعد آپ نے یہاں پر تبلیغ دین کا سلسلہ جاری رکھا، اور تبلیغ دین کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے اخلاق کریمہ ایسے تھے، آپ کی جو تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد نے کی، جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور محدثین کی ایک چھتر چھایا میں گویا کہ آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی، تو آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر آپ سے کوئی ملتا، آپ سے کوئی ملنے والا آتا آپ کی بارگاہ میں، تو آپ سے ملتا، آپ کے اخلاق کریمہ سے وہ اس قدر متاثر ہوتا کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اگر اغیار آتے، یعنی کہ بے دین آتے، تو آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر وہ دین اسلام کی دولت سے مشرف ہو جایا کرتے تھے، اور پھر اگر کوئی اپنا آتا تو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بن جاتا، آپ کے معتقدین میں شمار ہو جاتا اس کا۔ اور خلیفہ منصور کے دور میں جب عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی نے تبلیغ دین کا سلسلہ جاری رکھا، تو جو اس وقت گورنر سندھ تھا، اس کا نام تھا عمر بن حفص گورنر سندھ تھا، تو خلیفہ منصور نے اس کو حکم دیا کہ تم جو نا ان پر کڑی نظر رکھو، اور ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو تم محدود کرنے کی کوشش کرو، تبلیغ کے حوالے سے، تبلیغ دین کے حوالے سے ان کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کی مدد اور نصرت اس طرح فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قول، اس بارے میں مجھے یاد آتا ہے کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کارساز و مددگار ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہوتا یہ کہ عمر بن حفص جو گورنر سندھ تھا، خلیفہ منصور نے اس کو حکم دیا کہ تم جو نا ان کے اوپر کڑی نظر رکھو، ان کی تبلیغ دین کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن عمر بن حفص تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام سے محبت کرنے والا تھا، تو عمر بن حفص آپ کے معتقدین میں شامل ہوتا تھا، تو عمر بن حفص نے آپ کی بارگاہ میں حاضر، اس نے کہا کہ حضرت آپ گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کا تعاون میرا آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر عمر بن حفص جہاں کہیں بھی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تبلیغ دین کے حوالے سے مشکلات درپیش آتی، وہاں پر وہ اپنی حمایت کو جاری رکھتا۔ اب جب خلیفہ منصور نے عمر بن حفص کا یہ رویہ دیکھا کہ یہ تو بجائے ان کی مخالفت کرنے کے اور ان کی راہ میں مشکلات کو لانے کے، یہ تو ان کے معتقدین میں شامل ہے، تو پھر خلیفہ منصور نے جو گورنر سندھ تھا عمر بن حفص، اس کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے گورنر کو لگایا۔ لیکن اللہ کا کردہ ایسا ہوا کہ جو دوسرا گورنر لگایا وہ بھی اولیاء کرام کے معتقدین میں شامل تھا، وہ بھی اولیاء کرام سے محبت کرنے والا تھا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ان کے پیش نظر یہ بات تھی۔ وہ گورنر بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والا تھا۔ اب جب خلیفہ منصور نے دیکھا کہ ان کی سرگرمیاں تبلیغ دین کے حوالے سے بڑھتی جا رہی ہیں اور ان کی پاپولیرٹی، ان کی شہرت بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو خلیفہ منصور کو اس وقت جو نا یہ خدشہ درپیش ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے میں جو نا میری حکومت چلی جائے۔ تو خلیفہ منصور نے اس وقت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گرد
گھیرا تنگ کرنے کے لیے کچھ سپاہیوں کو بھیجا اور پھر سپاہیوں نے اچانک آپ پر حملہ کر دیا. آپ پر جب حملہ کرا تو آپ زمین پر زخمی حالت پر تشریف لائے, اور جب آپ کے ساتھیوں نے آپ کو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کو ہلانے کی کوشش کری تو آپ جان آفری کے سپرد کر چکے تھے, شہید ہو چکے تھے اللہ کی راہ میں. اور پھر عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ دیکھیں یہ اولیاء کرام ہیں کہ جب حیات تھے, جب بھی لوگوں کو دین اسلام سے مشرف فرما رہے تھے, جب بھی لوگوں کے دلوں کو شجر اسلام کی آبیاری سے محظوظ کر رہے تھے, لیکن جب یہ اللہ والے دنیا سے چلے جاتے ہیں, دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا فیض اس قدر جاری رہتا ہے کہ جب عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت رونما ہو گئی, اس کے بعد آپ کے ساتھیوں نے جو قریب پہاڑی تھی, جو ساحل کلفٹن کی پہاڑی پر آپ کے ساتھیوں نے وہیں پر آپ کو مدفن بنایا, جو کہ یہاں سے قریب ہے. ہمارے الحمدللہ ہم ان کے سائے میں بیٹھے الحمدللہ. تو ہماری ناظرین کرام, میری اوقات نہیں ہے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ خیر یہاں پر کرو, بلکہ جو حضرت یہاں پر تشریف فرمائے یہ ان کا لطف و کرم ہے کہ الحمدللہ عز و جل اتنی پیاری محفل سجائی ہوئی ہے, اور الحمدللہ عز و جل یہ گلستان اولیاء کے یہ پھول الحمدللہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کے تذکرہ خیر کر رہے ہیں. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ یہ رب کریم کا خاص فضل ہے. یہ رب کریم کا خاص فضل ہے کہ ان حضرت کا تذکرہ خیر کریں. جب عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھیوں نے یہ بھاپا کہ جب اگر ہم کسی اور علاقے کی طرف جاتے ہیں تو دشمن پھر دوبارہ حملہ نہ کر دیں, تو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھیوں نے وہیں پہاڑی پر آپ کو دفن, آپ کا وہیں پر آپ کو مدفن ہوا. تو پھر پینے کے پانی کی حاجت تھی, پینے کی پانی کی حاجت تھی. اب قریبی ساحل سمندر تھا, وہاں کا کھارا پانی, اب کھارا پانی کیسے پئیں؟ تو پھر حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کے وہ ساتھی, جو وہ احباب جو مدینہ شریف سے ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لائے تھے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ, انہوں نے جب رات سوئے تو رات سوتے میں ایک ساتھی نے خواب میں دیکھا کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی شاہ فرما رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تم نیچے پہاڑی کی طرف, پہاڑی سے نیچے تشریف لے جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے وہاں پر میٹھے پانی کا انتظام فرما دیا ہے. اور جب ان ساتھی کی آنکھ کھلتی ہے, نیچے تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں پانی کا چشمہ بہ رہا ہے, یہاں پر کھارا پانی ہے, اور قریب عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دستے فیوز سے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نانا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے کربلا میں اتنی بڑی قربانی دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے لطف و کرم سے آج جو لوگ آل رسول پر, اہل بیت اطہار پر اس طرح کی تانو تشریح کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, آج کل اس قدر لوگ پائے جاتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیاسا تڑپایا گا. یاد رکھیے گا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اشارہ کرتے تو نہر فرات چل کر آپ کے قدموں میں تشریف لے آتی. یہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی بات تو دور کی بات ہے. امام عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جنہیں شہنشاہ کراچی کہا جاتا ہے, اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی شہنشاہ کراچی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے دست فیوز سے وہ برکات حاصل ہو رہی تھی کہ آج بھی الحمدللہ عز و جل جب عشاقان اولیاء جاتے ہیں تو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس چشمے سے ضرور محظوظ ہوتے ہیں. آج 1400 سال گزر چکے ہیں, لیکن عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدمین شریفین میں بہنے والا وہ چشمہ آج تک جاری و ساری اور آباد ہے. اسی طرح عشاقان اولیاء اپنی پیاس کو بجھا بھی رہے ہیں اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کے فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ بھی رہے ہیں. واہ جی واہ 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 واہ, کمال جی. علامہ صاحب سے مزید بھی گفتگو ہوگی سیرت حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ, مگر ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں محمد مزمل رضا نقشبندی. تو میں چاہوں گا کہ منقبت بحضور سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا یوم بھی ہے, تو اسی حوالے سے ہمیں منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں انشاءاللہ. مل کے پڑھیے درود پاک. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے غازی, خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے غازی, خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے غازی, خیرات لینے آ گئے
منگتے تمہارے غازی، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے غازی، میرے غازی پیا، میرے غازی پیا، میرے غازی بابا، میرے غازی بابا، تو نے مدد کی، ہاں مدد کی، ہاں مدد کی، تو نے مدد کی، ہاں مدد کی، ہاں مدد کی، تو نے ہم کو بھی دے حسنین کے صدقے اتارے غازی، میرے غازی بابا، میرے غازی بابا، میرے غازی بابا، میرے غازی بابا، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے غازی، 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 بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے غازی، میرے غازی بابا، میرے غازی بابا، میرے غازی بابا، میرے مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے غازی، مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے غازی، میرے غازی بابا، میرے غازی بابا، میرے غازی بابا، میرے غازی بابا، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے غازی، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے غازی، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے غازی، میرے غازی بابا، میرے غازی بابا، میرے غازی بابا، میرے غازی بابا۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہم سب کو بزرگان دین کے فیض سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد مزمل رضا قادری ہمارے ساتھ موجود تھے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے، اور ابھی یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو سیرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ پہ مزید بھی گفتگو ہوگی۔ دیکھتے رہیے RNN نیوز۔ روزنامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سید الایام سیرت حضرت عبداللہ شاہ غازی کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ علامہ احمد رضا المدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سیرت عبداللہ شاہ غازی کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ علامہ صاحب، اچھا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے اکثر سنا بھی ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شمار ہے مشہور تابعی بزرگوں میں ہوتا ہے، تو یہ تابعی بزرگ کیا ہے اور تبع تابعین کے اندر کیا ڈیفرنس ہے تابعی اور تبع تابعی میں، یہ بتائیے۔ دیکھیں، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ صحابی وہ کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور تابعی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ اور تبع تابعی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کو دیکھا اور وہ ایمان کی ہی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اسے تبع تابعی کہتے ہیں۔ اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ کے متعلق مورخین نے لکھا ہے آپ کے متعلق کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تابعی بزرگوں میں شامل ہے، ان کا شمار تابعی بزرگوں میں ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ علامہ صاحب کوئی تابعی بزرگ ہے، کوئی تبع تابعی بزرگ ہے، صحابی ہے، تو اس کے لیے کوئی کیا عبادات کا کوئی طریقہ کار ہے یا کوئی مخصوص طریقہ ہے اس کا، یہ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں حسن بھائی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عطا ہے جی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے چاہا اپنا نبی بنایا، صحیح، جسے چاہا اپنا رسول بنایا۔ رسول بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے چاہا دنیا میں جس قدر و منزلت کے ساتھ جسے چاہا جس طرح بھی اتارا، اسی طرح عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تابعی کا مرتبہ عطا فرمایا، اور تابعی کا مرتبہ پانے کے لیے کسی رتبے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطائی معاملات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے کہ آپ نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا۔ اور یاد رکھیے گا، جو صحابی ہوتا ہے، اگر عام امتی بھلے ادنا سے ادنا صحابی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلکہ تمام صحابہ کرام تمام صحابہ کرام اعلیٰ ہیں، کوئی بھی صحابی ادنا نہیں، بے شک، لیکن حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مراتب بیان فرمائے، مرتبے بیان فرمائے۔ ان میں سے کوئی صحابی جس کا ادنا سے ادنا عمل ہو، اگر کوئی امتی بھلے وہ اس کا شمار اولیاء کرام میں ہوتا ہو، اس کا شمار قطب میں ہوتا ہو، اس کا شمار غوث میں ہوتا ہو، اس کا شمار کسی میں بھی ہوتا ہو، لیکن وہ ساری زندگی نفل عبادت یا فرائض و واجبات کو، تمام عبادتوں کو پورا کرتا رہے، تمام عبادتوں کو پورا کرنے کے باوجود بھی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی امتی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں راسخ کرتے ہوئے وہ تمام عمر جتنی بھی عبادت کر سکتا ہے کرے، لیکن کسی تابعی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، علاوہ تابعی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی امتی تبع تابعی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو یہ مراتب خود عطا فرمائے، اور یہ نفوس قدسیہ کا خاصہ ہے، اس میں کسی کی محنت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا، حسنی حسینی سید جو ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کئی بزرگان دین کے آگے لکھا ہوتا ہے کہ حسنی سید، کئی کے آگے لکھا ہوتا ہے حسینی سید۔ تو حضرت عبداللہ شاہ غازی کے آپ نے سنا ہے، علماء کرام سے ہم نے بھی سنا ہے سیرت کے بارے میں، تو حسنی حسینی سید آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو حسنی حسینی سید میں کیا فرق ہے؟ حسنی کون سے ہوتے ہیں، حسینی سید اس کے حوالے سے بتائیے۔ اچھا، حسنی حسینی سید اسے کہتے ہیں کہ جو اگر کوئی والد محترم کی طرف سے، اگر کسی کے والد محترم ہیں اور وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، اور والدہ محترمہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، تو اس والدہ بھی سید ہوں اور والد بھی سید ہوں۔ اگر والد امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہو، اسی طرح والدہ امام حسین یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد مبارک میں سے ہوں، تو اگر ان دونوں کا نکاح ہوا، ان دونوں کے نکاح کے بعد جو اولاد پیدا ہوئی وہ حسنی حسینی سید کہلائے گی۔ ان دونوں کا مجموعہ، ان نفوس قدسیہ کا مجموعہ جو اولاد ہوگی وہ حسنی حسینی سید کہلائے گی۔ اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا محمد ذو النفس الزکیہ جن کی کنیت اور اس کے علاوہ آپ کا یہ نام بھی تھا، لیکن عبداللہ محض کے نام سے مشہور تھے، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد محترم۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد محترم جو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے شہزادے تھے، حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن محض اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ عنہا۔ تو عبداللہ بن محض کی شادی جو فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، تو ان سے ان کے جو بطن اطہر سے جو اولاد پیدا ہوئی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو آپ والد کی طرف سے حسنی سید اور والدہ کی طرف سے حسینی سید تھے، اسی وجہ سے آپ کو حسنی حسینی سید کہا جاتا ہے۔ واہ جی واہ واہ واہ۔ علامہ صاحب، یہ موضوع سے ہٹ کے بھی ایک سوال ہے، مگر یہ ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں، اور میرے ذہن میں بھی سوال تھا تو میں نے چاہا کہ آپ سے جانوں کہ ابھی دیکھا ہوگا کہ آپ نے جیسے عرس مبارک جو ہے وہ جاری و ساری حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو کچھ لوگ آپ کو ملیں گے مارکیٹ میں
آپ کو جیسے پتہ ہے کہ بھئی آپ یہ مزارات پہ نہ جائیں، عرس ہو رہا ہے اتنا خرچہ کرتے ہیں، کوئی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دیں، کوئی راشن بانٹ دیں، تو اس حوالے سے کیا لائے عمل ہے اہل سنت کا کہ کس طریقے سے جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ جواب دیا جائے گا، اور کیا مزارات پہ جانا درست ہے، اور کیا طریقہ کار ہے اگر ہم مزارات پہ جائیں تو کس طریقہ کار سے جانا چاہیے؟ دیکھیں مزارات پر جانا تو ایک مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہداء احد کی قبروں پر، آپ کے مزارت پر، شہداء احد کے مزارت پر تشریف لے جایا کرتے. اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ آپ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو فرزند ارجمند ہیں حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو فرمایا کہ میرے دونوں بیٹے، میرے دونوں شہزادے، تو امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے جو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بزرگ ایسے بزرگ کہ ان کے متعلق سندھ کے مشہور بزرگ ہیں حسن قاسم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق لکھا کہ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں سردار اولیاء کہا جاتا ہے، امام الاولیاء کہا جاتا ہے، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رشتے میں دادا محترم لگتے ہیں. اب جن شخصیت کو ہم امام الاولیاء کہتے ہیں، جن شخصیت کو ہم قطب الاقطاب کہتے ہیں، جس شخصیت کو ہم محی الدین کہتے ہیں، جس شخصیت کو ہم قطب لاسانی کہتے ہیں، وہ شخصیت جب عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے فیض پا رہی ہیں، تو ہم جو عشاقان اولیاء ہیں، ہم اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، اگر ہم یہ بات پیش نظر رکھیں کہ اولیاء کرام کچھ نہیں دیتے، یاد رکھیے گا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اگر ان اولیاء کرام سے کچھ پانے کی نیت سے جائیں گے کہ جب عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیکھیں حسن بھائی، جو لوگ اس طرح کی چھوٹی بات کرتے ہیں نا، چھوٹی سوچ رکھنے والی بات کرتے ہیں، تو ان کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ آپ ذرا یہ بتائیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اولیاء کرام کی مزارات پر نہ جاؤ، اولیاء کرام کی مزارات پر جانے کو جو کچھ لوگ ایک چھوٹا سا طبقہ وہ شرک کہتا ہے، تو ان سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب نہیں بنایا، صحیح ہے، اگر اللہ نے انہیں محبوب نہیں بنایا، تو آج تقریباً 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے نام کو اور ان کے کام کو زندہ کیوں رکھا؟ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں میں اتنے کثیر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو راسخ کیوں فرمایا؟ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ اگر شہر کراچی تشریف لائیں، کوئی اگر اندرون سندھ سے آئے، کوئی اندرون پنجاب سے آئے، پاکستان میں اگر کوئی بھی کہاں سے بھی آئے، لیکن جب وہ کراچی کی سرزمین پر تشریف لاتا ہے اور عاشقان اولیاء میں سے ہوتا ہے، تو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار فائض الانوار پر ضرور حاضری دیتا ہے. اور جب تک وہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار فائض الانوار پر حاضری نہ دے، اس کی تشنگی نہیں بجھتی، اس کی پیاس نہیں بجھتی. تو یقیناً یہ اولیاء کرام سے محبت کا صلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں اس طرح راسخ فرما دیتا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ والوں کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. اور جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملتی. اگر دیکھا یہ جائے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ساحل سمندر کراچی میں جب ایک پینک کی صورتحال پیدا ہوئی، ساحل سمندر پر سمندری طوفان آنے والا، لیکن سمندری طوفان ٹل گیا. میں نے ایک پولیٹیشین کے متعلق ایک بیان سنا، دیکھیں عشاقان اولیاء کہیں بھی کسی بھی حلیے میں پائے جا سکتے ہیں. تو دیکھیں ہم سیاست پر تو ہم کوئی بات کرنے یا کوئی ڈیبیٹ کرنے یہاں پہ نہیں بیٹھے، لیکن یہاں پہ اس بات ضرور کہوں گا، اس پولیٹیشین نے بڑے وثوق سے کہا کہ ان سے کسی اینکر پرسن نے سوال کیا ہو گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کراچی میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہونے والی، سمندری طوفان آنے والا ہے، تو اس متعلق کیا آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر کراچی کی سرزمین پر جس شہنشاہ کراچی کو رکھا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ڈیوٹی اسی وجہ سے لگائی ہے کہ ساحل سمندر پر آنے والی تمام تر مشکلات، تمام تر مصیبتوں سے شہر کراچی کے باشندوں کو بچا سکیں. جبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے
کہ نگہبان کراچی ہیں سمندر پر حکومت ہے، واہ، نگہبان کراچی ہیں سمندر پر حکومت ہے، ادھر بڑھنے نہ دے پانی میرے عبداللہ شاہ غازی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا احمد رضا المدنی صاحب سیرت عبداللہ شاہ غازی بیان فرما رہے تھے۔ اور چونکہ مزارات کا ذکر کر رہے تھے علامہ صاحب، تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، آج کل ہمارے مزارات پہ جو کہ آپ نے دیکھا ہے اس قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو دیگر جو ہے وہ برے جو افعال میں جو ہے وہ مشغول ہوتے ہیں مزار پہ جا کے، جیسے کہ چرس وغیرہ پینا، یہ تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اور یہ جو ماتھے ٹیکتے ہیں لوگ، اس کا طریقہ کار بتا دیں کہ اگر آپ مزار پہ جا رہے ہیں تو کیا حلیہ ہونا چاہیے اور کیا نوعیت ہونی چاہیے ہماری کہ ہم وہاں پہ جائیں اور کس طریقے سے حاضری دیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پہ جو جا کے ہم نیاز وغیرہ کرتے ہیں تو یہ نیاز وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں آپ نے ایک جو سوال پوچھا، واقعی یہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہوا سوال ہے کہ مزار پر حاضری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات کہ جو لوگ اس بات پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ مزارات پر جانے کے حوالے سے چرس وغیرہ وہاں پر پی جاتی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری اس محکمے کی بنتی ہے جس محکمے کے تحت یہ مزارات آتے ہیں۔ محکمہ اوقاف کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو مزارات اولیاء پر جو برے افعال، برے حرکات و سکنات جو لوگ کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کے ان برے حرکات و سکنات کو روکا جائے، کہ اس کی وجہ سے عشاقان اولیاء جو اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، جب وہ مزارات پر تشریف لاتے ہیں اور پھر ان جو برے افعال کرنے والے وہ تو بظاہر چھوٹا سا طبقہ ہے، لیکن جو عشاقان اولیاء آتے ہیں تو عشاقان اولیاء کو اس بات پر وہ ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو مزارات پر اسی طرح کے برے افعال آتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اگر کسی جگہ کچھ لوگ کچھ برے افعال کر رہے ہوں تو اس جگہ کو برا نہیں کہا جاتا، بلکہ ان لوگوں کو برا کہا جاتا ہے، لوگوں کو برا کہنا چاہیے، اس جگہ کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اولیاء کرام کے مزارات تو در حقیقت اولیاء کرام کے مزارات یہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ اگر آج کچھ برے افعال میں لوگ مبتلا ہیں تو محکمہ اوقاف کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو روکیں۔ اور پھر دوسری بات کہ مزار پر جانے کا جو طریقہ ہونا چاہیے، شیخ الاسلام امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس متعلق تحریر بھی ہے کہ امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ جب آپ مزار شریف پر حاضری دیں تو مزار شریف سے تقریباً 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں، مطلب 4 گز کے فاصلے سے دور کھڑے ہوں۔ ادب یہ کہ اولیاء کرام کا ادب یہ کہ ہمارا وجود اس قابل نہیں ہے کہ ان اولیاء کرام کے مبارک جسموں کو چھوئے، ہمارا وجود ہمارے گناہوں سے لتھڑا وجود، گندا وجود اس قابل نہیں ہے کہ اولیاء کرام کے جسم اقدس کو چھوئیں۔ اور یہ اولیاء کرام اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہے جس طرح پچھلی حالت میں زندہ تھے، اپنی ظاہری زندگی میں زندہ تھے، اسی طرح اس حالت میں بھی زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ان کو رزق ملتا ہے۔ یہ اولیاء کرام در حقیقت ہم مزارات پر جاتے ہیں تو مزارات پر حاضری دینے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں، اور پھر دوسری بات جو لوگ ماتھا وغیرہ ٹیکتے ہیں تو ان سے یہی گزارش ہے، یاد رکھیے گا سجدہ کرنا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو روا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمارا مسجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی۔ باقی اگر کوئی ماتھا ٹیکتا ہے، در حقیقت دیکھیں جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ لوگ مزارات پر جا کر سجدہ کرتے ہیں تو ہوتا ہے بظاہر ایسا نہیں ہوتا، ہوتا ہے کہ لوگ مزار کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ تو سجدے کی تعریف میں تو یہ آتا ہے کہ سجدہ کرتے وقت 7 ہڈیوں کا لگنا ضروری ہے۔ اس وقت 7 ہڈیاں کہاں لگ رہی ہوتی ہیں میرے بھائی؟ آپ اس وقت یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح سجدہ تعظیمی کر بھی رہا ہوتا ہے تو سجدہ تعظیمی کرنا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق محبت نے، امام حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو حرام لکھا ہے۔ تو اگر کوئی سجدہ تعظیمی کرتا بھی ہے تو سجدہ تعظیمی کرنے والا یقیناً گناہ کا مرتکب تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سجدہ تعظیمی کرنے والے کا عمل کفر تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کو اپنا معبود سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ کر سجدہ تعظیمی کر رہا ہے۔ تو سجدہ تعظیمی کی تو مذمت کرتے ہیں، علماء کرام مذمت کرتے ہیں، یقیناً یہ برا فعل ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا برا فعل کرتا ہے تو اس بندے کو روکا جائے کہ دیکھیں اولیاء کرام کے ان نفوس قدسیہ کے مزارات کا ادب یہی ہے
کہ ان نفوس قدسیہ کے جسم کو نہ چھوا جائے، ان کی قبر انور کو نہ چھوا جائے، باوضو مزارات باوضو مزارات پر جائیں، اور مزارات پر جا کر آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بندوں کے فیوز و برکات ہم حاصل کریں گے۔ اور جو خواتین مزارات پر جاتی ہیں تو یاد رکھیے گا، خواتین کا مزارات پر جانا ممنوع لکھا ہے علماء کرام نے، ناجائز لکھا ہے، گناہ لکھا ہے، خواتین کو مزارات پر نہیں جانا چاہیے۔ صرف اور صرف ایک قبر انور، صرف ایک مزار ہے کہ جس پر خواتین حاضری دے سکتی ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور کے سامنے کھڑے ہو کر آپ حاضری دیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، آپ اتنی آواز میں پڑھیں کہ جتنی آواز آپ تک محدود ہو۔ یقیناً اس بارگاہ میں ضرور جائیں، لیکن جہاں شریعت نے آپ کو اسٹاپ لگ کر دیا ہے وہاں پہ آپ فل اسٹاپ لگا دیں۔ اگر شریعت کی باؤنڈریز کو آپ کراس نہیں کریں گی تو یقیناً شریعت کی حدود کو آپ کراس نہیں کریں گے تو یقین جانیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے وہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے کہ یقیناً انشاءاللہ عز و جل آپ اس کی تاثیر کو اپنے دلوں میں انشاءاللہ پائیں گے۔ واہ 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 علامہ صاحب، چونکہ اب ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی اختتام کی جانب ہے، اور ہمارے ساتھ سید حسیب شاہ قادری بھی موجود ہیں، اینڈ میں ان سے بھی نعت شریف کا نذرانہ بالکل سنیں گے، مگر اینڈ میں علامہ صاحب میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا جو شروع سے گفتگو کر رہے ہیں ہم سیرت عبداللہ شاہ غازی، تو ہمیں کیا پیغام ملتا ہے سیرت عبداللہ شاہ غازی سے، ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت سے جو پیغام ملتا ہے کہ سب سے پہلے یہ بزرگ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مدینہ منورہ سے ہجرت کی، بالکل، اور مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے کراچی تشریف لائے، اور زیادہ عمر میں نہیں، تقریباً آپ کی عمر 53 سال تھی جب آپ کو شہید کیا گیا۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ابھرتی ہوئی جوانی میں تقریباً 40 سال کی عمر میں آپ نے مدینہ منورہ سے ہجرت کری، اور کہاں؟ کراچی تشریف لائے، اور کراچی اس مقصد کے تحت تشریف لائے، سندھ کی سرزمین پر اس مقصد کے تشریف لائے کہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کریں، تبلیغ دین کریں۔ اور آج ہم جو لوگ اس ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمیں سن رہے ہیں تو یاد رکھیے گا ناظرین کرام، آج تبلیغ دین کی اس قدر حاجت، اگر آج ہم اپنے سینیریو میں دیکھیں تو بہت سارے اعمال و افعال جن کے متعلق ہمیں پتہ ہونا چاہیے، دین کی بہت ساری ضروریات جن کے متعلق ہمیں پتہ ہونا چاہیے لیکن ہمیں نہیں پتہ، اور یہ اولیاء کرام اتنی دور سے ہجرت کر کے سندھ کے سرزمین پر تشریف لائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اولیاء کرام کی سیرت میں جو بات ملتی ہے کہ تبلیغ دین بھی کری، تبلیغ دین کرنے کے ساتھ ساتھ جو تبلیغ دین میں آنے والی مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کو بھی برداشت کیا۔ اگر آج کوئی ہمارے آگے کھڑا ہو جائے، اگر کوئی دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا ہے، کوئی مبلغ دین ہے، کوئی کسی بھی طرح دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، اگر اس کی مخالفت ہوتی ہے تو اسے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے سبق ضرور ملتا ہے کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، ارے وہ نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، ارے وہ نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ تو یہ اولیاء کرام ہی ہے کہ جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ہم تک پہنچایا بھی ہے، اور اس راہ میں آنے والی مشکلات مصیبتوں کو برداشت بھی کیا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ احمد رضا المدنی سیرت عبداللہ شاہ غازی بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سیرت عبداللہ شاہ غازی سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اولیاء کرام کا سچا پکا عاشق اولیاء بنائے۔ اور میں بہت مشکور ہوں علامہ صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اینڈ میں چونکہ ہمارے پروگرام کا جو ہے وقت اختتام کی طرف ہے، سید حسیب شاہ قادری موجود ہیں، میں ان سے چاہوں گا کہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروانے کی سعادت حاصل کریں۔ اگلے جمعے پھر آپ سے اسی محبت کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد۔ پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر ہے، آگے میری تقدیر ہے، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے،
اور یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے، واپس میں نہیں آؤں گا، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، اور ایک خاص مہک آنے لگی مجھے ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی مجھے ہوا میں، آثار بتاتے ہیں، آثار بتاتے ہیں، مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، اور یاد ان کی رہے دل میں، جمال ان کا نظر میں، یاد ان کی رہے دل میں، جمال ان کا نظر میں، نام ان کا لبوں پر رہے، نام ان کا لبوں پر رہے، اچھا تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے، اور اظہار غم ہجر کی کیا شکل نکالوں، اظہار غم ہجر کی کیا شکل نکالوں، رونے کی بھی طاقت نہیں، رونے کی بھی طاقت نہیں، رونا تو یہی ہے، رونا تو یہی ہے، اور طیبہ میں ہو سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی، طیبہ میں ہو سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی، دنیا کا کروں کیا میری، دنیا کا کروں کیا میری، دنیا تو یہی ہے، دنیا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر ہے، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی